اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا۔ ایک شخص نے نشہ کیا، نشے کے بعد اپنا ہوش آوس کھو بیٹھا، دماغی توازن اس کا ختم ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو کیا اب یہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ اس کی بیوی کو طلاق ملے گی یا نہیں؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی نشہ آور چیز پی لی اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں نشہ ہے، جس کی وجہ سے وہ نشے میں آیا اور پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا، اس کی وہ پھر بیوی کو طلاق دی، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں اس میں نشہ ہے، ایک صورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی دوائی کی وجہ سے کسی پر نشہ آیا، کوئی دوائی دی، کوئی انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے وہ نشے میں ہوا، پھر اسی نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی، تو اس سے بھی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اب بھی وہی اس کی بیوی ہے اور اسی طرح ازواجی زندگی گزاریں گے۔ تیسری صورت یہ کہ کسی نے جان بوجھ کر شراب پی یا جان بوجھ کر نشہ کیا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا، ہوش آواز اس کا نہ رہا، تو اب اس نے بیوی کو طلاق دی، تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ تو اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ اس کی طلاق ہو جائے گی اور بیوی سے طلاق ہوگی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص نشے میں ہے، اس کو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق تو نہیں ہونی چاہیے۔ طلاق تو جب اس وقت ہوگی جب آدمی ہوش میں ہو، اپنی صحیح حالت میں ہو، اور یہاں پر اس نے طلاق دے دی بیوی کو، طلاق تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نشے کی حالت میں بھی جو شخص کوئی کام کرے گا اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے شراب پی، اس کے بعد کسی کو قتل کر دیا، تو جب عدالت میں پیش ہوگا تو یہ جج کو نہیں کہہ سکے گا کہ آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ میں تو نشے کی حالت میں تھا، میں تو اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں، مجھ سے قتل ہوا، اس میں تو میرا کیا قصور ہے؟ تو جج اس کو سزا دے گا اور سزائے موت اس کی ہوگی۔ ایک شخص نے شراب پی، شراب کی پینے کے بعد گاڑی چلائی، فٹ پاتھ پر لوگوں پر چڑھا دی، کئی لوگوں کی جان لے لی، تو اس کے بدلے اس شخص سے قصاص بدلہ لیا جائے گا۔ اب یہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ میں تو ہوش میں نہیں تھا، میں نے تو شراب پی تھی۔ تو اب شراب پینے کی وجہ سے جو عمل ہوگا، جو کام ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا، جس طرح وہاں پر قتل میں اثر ہوگا اسی طرح طلاق میں بھی اثر ہوگا۔ یہ سزاً طلاق ہے، اس کو زجرن طلاق کہتے ہیں، عربی میں سزاً طلاق ہے، بطور سزا کہ اس کی طلاق نافذ ہوگی، تو لہٰذا یہ تیسری صورت میں تو طلاق واقع ہوگی۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دو صورتوں میں یعنی پتہ نہیں تھا کہ اس میں نشہ ہے اور اس چیز کھا لی یا پی لی، بیوی کو طلاق دی، طلاق نہیں ہوگی۔ دوسری کوئی دوائی انجیکشن استعمال کی جس کی وجہ سے نشے میں آیا تو نشے میں طلاق دی، تو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہے جیسے آدمی نیند میں، خواب میں باتیں کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے، تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن تیسری صورت اگر جان بوجھ کر کوئی نشہ آور چیز استعمال کی، شراب یا کوئی بنگ وغیرہ، تو اس صورت میں بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ تھا نشہ آور چیزوں کے استعمال میں طلاق کا بیان۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة